سبح للہ ما فی السماوات و ما صدق اللہ مولانا عظیم. درود پاک پڑھی بابا جی بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد زینت مجلس امیر بزم محبت عالمی سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر طریقت رہبر شریعت ذی احتشام حضرت قبلہ عالم جناب پیر محمد نقیب الرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ گلے گلشن نقشبندیت فخر نوجوانان ملت اسلامیہ محترم المقام صاحبزادہ والا شان سفیر مسلک حضرت حسان بن ثابت جناب محترم صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر و محتشم سادات کرام علماء ملت اسلامیہ اور برادران شریعت و طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بے پناہ لطف و کرم اور انعام و احسان کہ آج ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھے. یقیناً جو خدا کے بھی محبوب ہیں اور مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں. مست ہو کے پڑھیے سبحان اللہ. میرے پاس 15 منٹ مجھے دیے گئے اور اسی میں میں نے آپ کو تقریر بھی سنانی اور پیغام بھی دینا. سامعین محبت، بیڈ فورڈ والے خوش قسمت ہیں. آج کے رات تو گزرے گی انشاءاللہ. دن کو آج کے دن یہاں فکر کی رانائی ہے. آج کے دن یہاں فکر کی رانائی ہے اور کہکشاں صحن بریڈ فورڈ میں اتر آئی ہے. سامعین محبت، بلا تمہید آج دیگر احباب میں اور ان اہل محبت میں فرق یہ شاہ صاحب اور شاہزادہ صاحب. لیکن اتنی بات نہیں کر رہا، سیدھی سیدھی باتیں کروں گا. جو نکات دے رہا ہوں آپ اس پہ غور کریں، تحقیق کریں. سودا پسند نہ آئے بعد میں مجھے واپس کر. آج بڑے لوگ ہیں جو دین کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتیں قبول کرے. وہ راز آشناؤں کو پڑھتے ہیں. راز آشناؤں کو حضرت وہ پڑھتے ہیں لیکن ان میں کوئی راز آشنا نہیں ہے. راز آشناؤں کو وہ پڑھتے ہیں، ان میں کوئی راز آشنا نہیں ہے. اور الحمدللہ اس بریڈ فورڈ مسجد سے لے کر عیدگاہ شریف تک یہ ہے جو خطابت نہیں ہے. بڑے سمجھ کے میں گفتگو کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں کیا جملے بول رہا ہوں. یہاں سے لے کر عیدگاہ شریف تک، عیدگاہ شریف سے لے کر چورہ شریف. بے شک میرا مرشد خانہ میں بھی نقشبندی ہوں، گنگول شریف سے نسبت ہے. یہ جتنے ہیں یہ سارے راز آشنا ہیں، یہ سارے راز آشنا ہیں. اور عیدگاہ شریف کو ایک دوگنا فضیلت حاصل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. وہ فضیلت کیا ہے کہ پیر صاحب کی معیت میں انسان، وہ انگلش میں ایک مقولہ ہے کہ the man known by his companion، کہ بندہ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. پیر صاحب کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوئے اہل علم کا حلقہ بھی دیکھا، جس میں علماء بھی، خطباء بھی، شعراء بھی، ادباء بھی. اگر ایک طرف اہل علم بیٹھے ہیں تو دوسرے طرف اہل دل بیٹھے ہیں. ایک طرف وہ بیٹھے ہیں جو علم کے شہ سوار ہیں اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہیں جو دل کے شہ سوار ہیں. اہل علم بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہ کوئی ہم جوش خطابت نہیں کر رہا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کی صفت کا مظہر انہیں بنا دیا ہے. آج بھی نہ صرف عیدگاہ بلکہ شرق و غرب تک یہ کرم ہو رہا ہے. میں نے پرسوں رات کو صاحبزادہ صاحب کو کہا, میں نے کہا صاحبزادہ صاحب بڑے بڑے جوان ہیں, ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں. یہ کرم ہے حضور خواجہ حافظ عبد الکریم کا کہ جس جگہ جاتے ہیں ریل پیر پڑ جاتی ہے, اور اپنے تو اپنے صحیح بیگانے بھی کہتے ہیں ارے چھپائے بیٹھے ہیں, غیرت سے منہ صنم خانے محمد عربی کا غلام آیا ہے. پہ چھا جایا کرتے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں. اور میں خواجہ صاحب کی بات نہیں کروں گا, میں حضرت عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں, حبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں, میں بھی نقیب صاحب کی بات نہیں کرتا. یہ ذکر رسول کے جو جان سینوں میں ان ڈرے جا رہے ہیں, صاحبزادہ صاحب نعت پڑھتے ہیں, یہ سرکار کا کرم ہی ہے نا. اگر لیٹے ہوں تو آقا خواب میں آتے ہیں, بیٹا آؤ میری بارگاہ میں حاضری دے جا. ہماری خطابت وہ نہیں ہے جو کوئی ٹکوں سے خرید سکے, ہماری خطابت وہ نہیں ہے جو کوئی پاؤنڈ سے خرید سکے, جو دینار اور ریال سے خرید سکے. نبی پاک کا غلام آ جائے, خدا کی عزت کی قسم اس کے جوتے اپنے سر کا تاج بنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ محبت کا پیغام لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. اور جب بھی نقیب الرحمان صاحب اپنے کرم میں آ کے, میں نے اس دن بھی کہا دوستوں کو, میں نے کہا مجھے عشق ہے, مجھے عشق ہے محبت کرنے والوں سے, مجھے عشق ہے آقا کے نام پہ رکنے والوں سے. اللہ کی عزت کی قسم ابھی حضرت خطاب کریں گے, جب حضرت صاحب اپنے رنگ میں موج میں آ کے کرتے ہیں نا میرے بادشاہ, جب حضرت صاحب کہتے ہیں نا میرے بادشاہ کہتے ہیں, میں نے کہا مجھے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت آپ کے لب چوموں. اور ایمان والوں آج قبلہ پیر نقیب الرحمان جب آقا کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے بادشاہ, تو میں خوش ہوتا ہوں. اور جب ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا میرے آقا, علی نے کہا ہوگا میرے آقا, جب عثمان نے کہا ہوگا میرے آقا, جب طلحہ نے کہا ہوگا میرے آقا, جب زبیر نے کہا ہوگا میرے آقا, تو کائنات کی جب تک چھن گئی ہوگی اور کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آتی ہے ابو بکر تیرا نہیں ہمارا بھی تو آقا ہے, ہمارا بھی تو آقا ہے. بتانا چاہتا ہوں وہ ان کے واسطے اب بھی ہے حاضر و موجود. میں آ رہا ہوں اپنے نقطے پر, کوئی میری اس گفتگو کو غلط رنگ نہ دے. جو عزت کرے گا رسول اللہ کے دروازے پر ہم جھکنے والے لوگ ہیں. اور ہمیں دنیا کو, میں میڈیا پہ بھی کہتا ہوں, میں مخالفوں کے اسٹیجوں پہ گیا ہوں اور ریکارڈ میرا موجود ہے, میں نے جب بھی بات کی اپنے آقا کریم کی ہے. لاکھوں کے مجمع میں جب درود پڑھا جاتا ہے حضرت کی موجودگی میں, ارے لاکھوں کی جو ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. سمجھ آ گئی ان کے دربار کے سائل ہیں تو اونچے ہیں دماغ, وکیل ضرور ہیں لیکن غیرت مند ہیں ہم لوگ. ان کے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ, ان کے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ. ارے نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے, نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں لاکھوں کو لوگ جب ایک مجلس میں, اعتراض نہ کرو, ہو گئے اعتراض شدید سے رفعت ہوتے ہیں, لیکن لاکھوں لوگ جب ایک مجلس میں حضور پر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ پڑھیے محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آپ سب نے پڑھا نا, پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اچھا ایک درود وہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا
السلام سب حدیثوں کو ماننے والے ہیں. اہل سنت کا شاہ صاحب اور قبلہ پیر صاحب حسن ہی ہے. سرکار کا جو فرمان ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے غلام جب تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے میری بارگاہ میں تیرا درود پہنچاتے ہیں. ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی, اور جو محبت والا ہے نا میں خود اس کا درود سنتا ہوں, میں خود اس کا درود سنتا ہوں, میں خود اس کا درود سنتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی, یہاں کا سنتے ہیں, کہا لیا سنتا نہیں ہوں, یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کا بیٹا مجھ پر درود پڑھ رہا ہے, کس کا بیٹا. ارے درود تو پڑھتا ہے, تیرے آقا جانتے ہیں کہ کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے, کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے. ارے کتنا بڑا وظیفہ ہے, یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو رب کائنات نے صرف اہل ایمان کے مقدر میں لکھا ہے, کوئی ایمان کے مقدر میں درود نہیں ہے. اگر درود اہل ایمان کا حصہ ہے تو نگر نگر ڈگر ڈگر ذکر رسول کی محافلیں سجانا. گلی میں گزرو سلام, ساؤتھ افریقہ جاؤ, امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, ارے لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, پیر نقیب الرحمان جاتے ہیں اپنے آقا کا ذکر کرنے اور کروانے کے لیے. ملتی ہیں. میں نے کہا تو نبی کا ذاکر بن جا, تو بھی زمانے پہ چھا جائے گا, زمانے پہ چھا جائے گا, تیرے بھی عزت کے پھریرے بلند ہو جائیں گے. ارے کر تو صحیح نا, کر تو صحیح نا. ہم سے 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا, پورا 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں مسند پہ. میں نے کہا حضرت میں تو 1 گھنٹہ بھی حضرت نہیں بیٹھ سکتا, تقریر کرنے کے بعد دل کرتا جائیں, اب تھک جاتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے, یہ کیوں بیٹھتے ہیں, اور 20 گھنٹے بیٹھتے ہیں. میں نے کہا پاگل, یہ بیٹھتے نہیں ہیں, ان کو بٹھایا گیا ہے. ان کو بٹھایا گیا ہے. یہ جو پیچھے بیٹھے وہ سمجھے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, نور سلطان صدیقی صاحب کاش ہم نبی پاک کے زمانے میں ہوتے. کہا اللہ نے جو کیا بہتر کیا, سمجھ آ گئی, اللہ نے جو کیا بہتر کیا. جس زمانے میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے کہا حضرت وجہ, کہا اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے نا پنجابی گل کرا تو بڑا مزہ آئے گا. انہوں نے کہا جب تسی نبی پاک کے زمانے چ ہوندے نا تے صحابہ نو دیکھ کے انہاں دا عشق تے اداواں تک کے تسی کہنا سی معاذ اللہ یہ پاگلن, تے انہاں تانوں کہنا سی یہ منافقن. ہائے بات سمجھ گئی آپ نے, میں بڑی بات کر کے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. کہا اس دور میں اگر تو صحابہ کو دیکھتا نا تو تو یہی کہتا ان کی ادائیں دیکھ کر, عقل والا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوب. ارے عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں. نقشبندیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو, عیدگاہ والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. گنگول شریف والے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں, شہنشاہ گنگول کے ماننے والے اپنے مقدر پہ ناز کرو. میں قاضیوں کا بھی غلام ہوں, سگ ہوں, میں چشتیوں کا بھی سگ ہوں, لیکن نقشبندی اپنے مقدر پہ ناز کر. تیرا آقا وہ آقا ہے جس نے نبی پر دنیا کو لٹانے کے سلیقے سکھائے ہیں, جس نے آقا پر لٹانے کے سلیقے سکھائے ہیں, جس نے آقا پر نہ اپنا دھن قربان کیا ہے, دھن قربان کیا ہے. کہا فرمایا جو شام کو آیا تھا یا نہیں آیا, تیری رکھی نہیں تھی. بولو 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 بولو. میں آپ بتانا چاہتا ہوں آج کی اس لبے جا رسول اللہ کانفرنس میں ابو بکر صدیق سے لے کر مولا کائنات تک اور آج عیدگاہ شریف تک جس کو بھی جو مرتبہ ملا ہے یہ میرے فرائض اور واجبات سے نہیں ملا. میرے یہ فرائض واجبات ادا کرنے سے مرتبے ملتے تو شیطان سب سے بڑا مرتبے والا ہوتا, اس کے بھی بڑے فرائض و واجبات تھے. 17.5 کروڑ برس کے 7 کروڑ برس کے سجدے حضرت قیام اس کے نامہ اعمال میں تھا, لیکن اس کو ملا نہیں وہ مقام. جس کو بھی مقام ملا ہے وہ عبادت سے نہیں ملا, عبادت فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے,
اس لیے فرائض ہیں وہ تو کمپلسری ہیں. 8 گھنٹے کام کرتے ہو کمپلسری ہے. اس سے آگے اوور ٹائم ہے. آپ کو بات سمجھ لو. 8 گھنٹے کام کرتی ہیں آپ کو کمپلسری ہے. 8 سے 10 گھنٹے لگاؤ گے جو کام کرنے والی وہ سارے کے ڈھولتے نہیں بیٹھے جو کام کرنے والے. 8 کے بعد جب 2 گھنٹے اور آئیں گے 9 10 ہو جائیں گے اس کی علیحدہ پیمنٹ ہوگی. کہا کیوں اس کو مجھے دیے نہیں. کہا تو 8 کی لے رہا ہے یہ اوور ٹائم کی لے رہا ہے. اچھا اگر آج تمہارا ملازم 8 سے اوپر کرے تو اس کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے. فرائض کے بعد فرائض واجبات سنن ادا کر کے بعد جب عاشق رسول دنیا سو جاتی ہے وہ مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتا ہے, وہ نبی کا ذکر کرتا ہے, وہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب میرے محبوب کی یاد میں تو تڑپ رہا ہے, اب میرے محبوب کی یاد میں تو پھڑک رہا ہے. جب تڑپنا پھڑکنا شروع ہوتا ہے نا اللہ کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرنے والے جاؤ میں تجھے قطب بنا رہا ہوں, میں تمہیں ابدال بنا رہا ہوں, میں تمہیں غوث بنا رہا ہوں. دنیا تیرے نام کے وظیفے کرے گی. مولا وجہ فرمایا میرا ذکر تو مخلوق کرتی ہے نا, میں اپنا ذکر خود نہیں کرتا. میں اپنا ذکر قرآن میں نے ضرور کیا ہے. ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ذکر کرتا ہے, پر میں رب ہو کر کملی والے کا ذکر کرتا ہوں. میں رب ہو کر اپنے محبوب کا ذکر پاک کرتا ہوں. میں رب ہو کر میں آ رہا ہوں ذرا سنو. اس پر میں نے وہ آیت تلاوت کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لوگ کہتے ہیں توحید